لوگوں تم کو اس دنیا کے اندر کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص کر کے دو چیزوں کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کرنا چاہتا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اور اس آیت کریمہ سے یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا دنیا کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کی یہ غفلت بھری زندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، ایک انسان کو فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک انسان کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ایک انسان ہے چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنی وقت کو گزار دے رہا ہے، ایک انسان ہے مسجد کی مینارے سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی فلاح، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ایک انسان ہے دولت کمانے میں اپنی وقت کو برباد کر رہا ہے، دولت کی لالچ میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس زندگی کو غفلت بھری زندگی نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کی بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں جو تمہاری ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو رہا تھا، جو تمہاری دماغ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو رہا تھا، میں نے جواب دے دیا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ وہ انسان سن لے جو اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو سکسیس کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے ہیں، نہ جانے کس طرح کے کاموں کو اور نہ جانے کس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اسٹیج پر جلوہ فروز نہایت ہی معزز و معقر علماء کرام اور سامنے کچھ بیٹھے ہوئے اور کچھ لیٹے ہوئے سامعین کرام اور میرے بائیں سائڈ بالکل جوامردی کے ساتھ سماعت کر رہے معزز حاضرین اور دائیں سائڈ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسے معزز شخصیتوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا شرف بخشا، اور شکر گزار ہوں اس 2 روزہ کانفرنس کے منتظمین کا، جس نے مجھے اور مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ ان کو مدعو کیا جائے اور ان سے کچھ دین کی باتوں کو سنا جائے۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 جگہ سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ جو ہے، جو سورہ انبیاء کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، ایک ڈاؤٹ سامنے آ رہا تھا، تو اسی سوال اور اسی ڈاؤٹ کا جو جواب ہے وہ دوسری آیت کریمہ جو سورہ تکاثر کی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے،
ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جگا رہا ہے، ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو دنیاوی لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے وہ دن قریب ہے جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور تم سے اس دن ہر چیزوں کا سوال ہوگا، ہر چیزوں کا تم سے حساب کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کے بارے میں ایک انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ متعدد طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، دنیا کے اندر لوگ مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور نماز کے وقت وہ انسان نماز بھی ادا کرتا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ایک انسان بھی موجود ہے جو نہ نماز کو ادا کرتا ہے نہ روزے کو ادا کرتا ہے، صرف اور صرف وہ انسان دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم غفلت بھری زندگی سمجھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے؟ ہم کون سی زندگی کو غفلت بھری زندگی سمجھیں؟ دنیا کے اندر تو کئی طریقے سے لوگ اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، دنیا کے اندر مختلف انداز میں لوگ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے ہیں۔ آخر ہم کون سی زندگی کو غفلت بھری زندگی سمجھیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ایک انسان کی دماغ کے اندر، جیسے ہی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا، جیسے ہی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکاثر کے اندر اس کا جواب دے دیا، فوراً اس ڈاؤٹ کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر کے اندر کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں سن لو کہ غفلت بھری زندگی کون سی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو غافل کر دیا کثرت کی خواہش نے، اے لوگوں تم کو اس دنیا کے اندر کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، خاص کر کے دو چیزوں کو واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کرنا چاہتا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اور اس آیت کریمہ سے یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا دنیا کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کی یہ غفلت بھری زندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، ایک انسان کو فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک انسان کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور ایک انسان ہے چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنی وقت کو گزار دے رہا ہے، ایک انسان ہے مسجد کی مینارے سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی
الفلاح، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ایک انسان ہے دولت کمانے میں اپنی وقت کو برباد کر رہا ہے، دولت کی لالچ میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس زندگی کو غفلت بھری زندگی نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کی بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، جو تمہاری ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہو رہا تھا، جو تمہارے دماغ کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو رہا تھا، میں نے جواب دے دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ وہ انسان سن لے جو اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کو سکسیس کرنے کے لیے نہ جانے کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے ہیں، نہ جانے کس طرح کے کاموں کو اور نہ جانے کس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ اور اسی سورت کے آگے دوسری آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑی بات کو واضح کر رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے چہرے کے اوپر تماچا لگا رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر، جو انسان اس دنیاوی زندگی کو اس مقصد کے لیے جیتا ہے، اس مقصد کو اپنی دنیا کے اندر اس زندگی کو اس مقصد میں گزارا کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کیسے امیر بن جائیں، اس دنیا کے اندر ہم کیسے اس دنیا کے اندر بینک بیلنس کر لیں، اس دنیا کے اندر کیسے بڑے سے بڑے مکان کو بنا لیں، اس دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے ہم اس دنیا کے اندر اپنی پراپرٹیوں کو اکٹھا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اے دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں سنو، اے دنیا کے اندر پراپرٹیاں اکٹھا کرنے کی لالچ میں زندگی گزارنے والے لوگوں سنو۔ حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے اندر دولت جمع کرنے کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، تم دنیا کے اندر اسی ہوس میں اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کے بچپن کے دور گزر جاتے ہیں اور جب وہ انسان جوانی کے دہلیج پر قدم رکھ دیتا ہے، اس کے گھر والے اور اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی ذہنوں کے اندر ایک ہی بات کو پیوست کرتا ہے، ایک ہی بات کو اس کی ذہنوں کے اوپر بٹھاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نہیں پڑھو گے تو دنیا کے اندر غریب رہ جاؤ گے، یعنی تمہیں پڑھ کر کے دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی تمہیں اس دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تمہیں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا ہے اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دولتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم اس لالچ میں ہرگز اپنی زندگی کو نہ گزارا کرو، تم اس لالچ میں اپنی زندگی کو بسر نہ کیا کرو۔ جب ایک انسان جوانی کی دہلیج پر قدم رکھ دیتا ہے، اس انسان کی ذہنوں کے اندر ایک ہی بات چلتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر کیسے بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ سیٹھ کیسے بن جائیں، ہمارا شمار امیروں میں کیسے ہو جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے کتنے ایسے انسان موجود ہوں گے جس کی آبا و اجداد آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے غریبی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارا کرتے تھے، آج سے 40 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے اس کے آبا و اجداد اسی دنیا کے اندر غریبی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک وقت کی کھانے کی روٹی اس کے پاس موجود نہیں تھی، ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کی غذا اس کے پاس موجود نہیں تھی،
ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ایک وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی اسے نصیب کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو ایک وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے، ایک وقت کی روٹی کھانے کے بعد، ایک وقت کی غذا اپنے پیٹ میں ڈالنے کے بعد ایک انسان اب 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 2 وقت کی روٹی بھی عطا کر دیتا ہے، ایک انسان کو 2 وقت کی غذا بھی نصیب کر دیتا ہے، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 وقت کی غذا بھی نصیب کر دیتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد اب بھی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیا جائے، نہیں۔ 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد جب ایک انسان آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کی ذہنوں کے اندر یہ باتیں چلتی ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم دنیا کے اندر 3 وقت کی روٹی حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 وقت کی روٹی ایک انسان کو نصیب کر دیتا ہے، 3 وقت کی روٹی ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے اندر لالچ کیسے بڑھتی ہے اس بات سے اندازہ لگائیں۔ 3 وقت کی روٹی کھانے کے بعد ایک انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، ایک انسان جب تنہائیوں میں چلا جاتا ہے، اب وہ انسان اپنی ذہنوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ سوچ رہا ہے، اپنے دماغ کے اندر یہ باتیں جو ہے اس کی ذہنوں کے اندر یہ باتیں چل رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہترین مکان کیسے بنا لیں۔ 3 وقت، ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، ایک وقت کی روٹی ملی، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، 2 وقت کی روٹی ملی، 3 وقت کی روٹی نہیں تھی، 3 وقت کی روٹی ملی۔ اب ایک انسان کے اندر یہاں پر بھی لالچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بہترین مکان کیسے بنائیں۔ اب وہ انسان اپنی زندگی کی پوری انرجی اسی میں ویسٹ کر رہا ہے، اسی میں لگا رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کریں اور دنیا کے اندر ہم بہترین سے بہترین مکان کو بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر ترس کھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اتنی دولت دے دیتا ہے، اتنا مال دے دیتا ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر بہترین مکان بھی بنا لیتا ہے۔ یہاں پر بھی شکر گزاری نہیں ہے، مکان بھی مل گیا لیکن پھر بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر وہ انسان تنہائی میں جاتا ہے، مکان بھی مل گیا، تنہائی میں جانے کے بعد اب ایک انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بہترین گاڑیاں آ جائے، کاش میرے پاس 4 ویلر آ جائے، کاش میرے پاس بہترین سے بہترین گاڑیاں بھی آ جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ترس کھاتا ہے ایک انسان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر گاڑیاں بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 4 ویلر بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر بھی ایک انسان کے اندر لالچ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، لالچ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ غریبی سے ایک انسان جو ہے وہ امیری کے دہلیج پر پہنچ گیا ہے، پھر بھی ایک انسان کی ذہنوں کے اندر اور لالچ پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ انسان بہترین مکان بنا لینے کے بعد، بہترین سے بہترین گاڑیاں خرید لینے کے بعد، 4 ویلر خرید لینے کے بعد، اب ایک انسان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بھی چل رہی ہے کہ کاش میں دنیا کے اندر سب سے بڑا امیر بن جاتا، کاش میں دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اور اپنے ضلع کے اندر سب سے بڑے امیر ہو جاتا۔ اب ایک انسان اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہاں سے میں نے شروع کیا؟ غریبی سے۔ ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، ایک وقت کی روٹی مل گئی، 2 وقت کی روٹی مل گئی، 3 وقت کی روٹی مل گئی،
گئی، ایک انسان کو بہترین گھر مل گیا، ایک انسان کو بہترین گاڑیاں بھی مل گئی، لیکن اب بھی ایک انسان کے اندر لالچ پیدا ہو رہا ہے، اب بھی ایک انسان کے ذہنوں کے اندر دولت کی ہوس پیدا ہو رہی ہے، مال کا ہوس پیدا ہو رہا ہے۔ اب ایک انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ اپنے سماج کے اندر کیسے امیر بنے، اپنے سوسائٹی کے اندر کیسے سب سے بڑے امیر بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اس کے سماج میں سب سے بڑا امیر بنا دیتا ہے، سب سے بڑا پیسہ والا بنا دیتا ہے، ایک انسان کو سب سے بڑا امیر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک انسان کی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اب ایک انسان اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر میں سب سے بڑا امیر بن جاؤں، کاش میرے پاس اتنی دولت آ جاتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے اندر کس طرح لالچ پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر کس طرح ہوس پیدا ہوتی ہے، اسی کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو، ایک سونے سے بھری ہوئی جنگل ہو، تو وہ انسان اس بھری ہوئی جنگل کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ انسان اب اس لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا کہ دوسری جنگل میرے پاس کیسے آ جائے، دوسرا بھرا ہوا سونے سے بھرا ہوا جنگل میرے پاس کیسے آ جائے۔ اب اسی میں اپنی ساری کی ساری انرجی کو وہ لگا دے گا کہ میں دوسرا بھرا ہوا جنگل نصیب کر لوں، دوسرا بھرا ہوا جنگل میں پالوں۔ تو یہ ایک انسان کی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر جب جنم لیتا ہے، اس انسان کے اندر صرف اور صرف دولت کی ہوس ہوتی ہے، دولت کی لالچ ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کریں گے، ورلڈ لیول پر آپ مشاہدہ کریں، ورلڈ لیول پر آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر کیسے بنے، دنیا کے اندر سب سے بڑے امیر کیسے بنے۔ مثال کے طور پر امبانی اور اڈانی کو لے لیں۔ امبانی اور اڈانی، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس، دولت کی ریل پیل ہے اس کے پاس، اس کی آنے والی 7 پشتیں اس کی دولت کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی انڈیا کو لوٹ رہا ہے، پھر بھی بھارت کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ یہ حیثیت ہے اور یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ وہ اس انسان کے پاس کتنی بھی دولتیں آ جائے اس انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر سے 2 چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے، اور وہ 2 چیز ہے لالچ اور امنگ۔ لالچ اور امنگ ایک انسان کے دل سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، کتنی بھی مال آ جائے دنیا کے اندر، ایک انسان کے پاس کتنی بھی پراپرٹیاں ہو جائے، پھر بھی ایک انسان کے دل کے اندر اور ایک انسان کے اندر دولت کی ہوس ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا کہ اے لوگوں، چاہے تم اس دنیا کے اندر کتنی بھی دولتیں اکٹھا کر لو، اس دنیا کے اندر کتنی بھی بینک بیلنس اس دنیا کے اندر جمع کر لو، تمہاری حقیقت یہی ہے حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری ساری کی ساری دولتیں، تمہاری ساری کی ساری پراپرٹیاں، تمہاری ساری کی ساری بینک بیلنس اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اور تمہارا سامنا اس اندھیری قبر سے ہونے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو بینک بیلنس کام آنے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو دولتیں کام آنے والی ہے، جس قبر کے اندر نہ تو اس دنیا کی جو مال ہے اور نہ دنیا کے اندر جو تم نے پراپرٹیاں اکٹھا کر کے رکھی ہے، نہ یہ پراپرٹیاں کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم اس لالچ میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہو گے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہم دنیا کے اندر جو ہے ہمارا شمار بڑے سے بڑے سیٹھوں میں ہونے لگے۔ اے لوگوں سن لو، تمہیں دنیا کے اندر امیری نہیں ملے گی، تمہیں دنیا کے اندر سیٹھوں بڑی زندگی نہیں ملے گی۔
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارا سامنا قبر سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب ملک الموت ایک انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے، جب ایک انسان کو ملک الموت آ کر کے دبوچ لیتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مرے ہوئے انسان کو اس کے گھر والے دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، جب اس کے گھر والے اس انسان کو لے کر کے قبر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ